بہت خوش آمدید. آج کنٹینیوٹی کے ساتھ ہم حج کی سیریز آپ کی خدمت میں پھر لے کے آئے ہیں، اور آج کا ٹاپک ہے کعبہ. یعنی کہ کعبہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کو جو سعودی عرب میں وہ جو کیوب باکس ہے بلیک کلر کا کپڑا اس کے اوپر ہوتا ہے، اور سونے کی لکھائیاں، اور دنیا کا مہنگا ترین کپڑا اس کے لیے چوز کیا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے یعنی کہ یہ کعبہ ہے. بعض لوگ کعبہ اپنے والدین کو کہتے میرا حج کعبہ ہے، میری ڈائریکشن ہے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن کعبہ کسے کہتا ہے، جو کہ لنگوسٹکلی کیا ہے، وہ جاننے کے لیے میں اہل عقل کے ایڈمن سے دعوت دوں گا انہیں کہ وہ اپنے خیالات کا اس کے اوپر قرآن کے حساب سے جو ہے، قرآن کی انٹرپریٹیشن جو ہے اس کے مطابق اس کا اظہار خیال کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر، یہ کعبہ کے بارے میں کچھ ذرا روشنی فرمائیں کہ یہ کعبہ کیا ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ ایک شعر بھی ہے کہ کعبہ کلی سمندر مجھے کھوجنے کو جائیں، غافل سمجھ رہے ہیں کوئی چیز لاپتہ ہوں. جناب جی، کعبہ کا موضوع لینے سے پہلے تھوڑا سا ہم یہ 5واں حصہ ہے حج کے ٹاپک کا، جی تو جی ابھی تک ہم نے تھوڑا کیا کیا اس کو تھوڑا ریوائز کر لیتے ہیں، کیونکہ کافی دیر کے بعد یہ ٹاپک لے رہے ہیں ہم لوگ. جی کعبہ کا جو ٹاپک ہے وہ حج کا جو ہمارا جو سلسلہ ہے، اپنے 4 آڈیو ہم نے ابھی تک ریکارڈ کر چکے ہیں، یہ 5واں ہے. اس میں ہم لوگوں نے حج کیا ہے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ حج کی لغتی معنی کیا ہے. حج کی لغتی معنی اصلاح کرنا، مرمت کرنا، اپنی سوچ کو درست کرنا، یہ حج کی لغتی معنی ہے. اور حج کہاں ہوتا ہے، حج کے لیے اذان کہاں ہوتی ہے، وہ ہم نے ذکر کیا کہ 22/27 کے اندر کے ناس کے جو ہے وہ اندر آواز آتی ہے، اس کو بلاوا آتا ہے اندر سے کہ آپ کو سوچنا ہے، سمجھنا ہے، غور فکر کرنا ہے. اور پھر ہم نے بیت کے بارے میں لیے تھے کہ بیت کیا چیز ہے. بیت کے لیے ہم نے شاید سورہ بقرہ کا 125 لیے تھے کہ بیت جو ہے وہ مسابتن ہے. مسابتن جو لفظ ہے وہ ثواب سے آیا ہے، سے واو بے، سوب اس کا مصدر ہے. اس کی بنیادی معنی ہے واپس آنا، عقل کا واپس آنا. اور یہ عقل کا واپس آنا کس کے لیے ہے؟ ناس کے لیے ہے. تو یہ ساری بنیادی جو باتیں ہیں، بیت یعنی گھر بنانا، ایک سوچ کا گھر بنانا. اس گھر میں، اس سوچ کے گھر میں ہم کو، جس کو ہم بیت اللہ بھی بولتے ہیں، اللہ کا گھر، جس میں اچھی سوچ، غور و فکر کرنا، یہ بنیادی مقصد ہے جو ابراہیم اور اسماعیل، اس کی بنیاد، اس کا عقیدہ، اس کا قاعدہ، جو اس کی بنیادیں جو رکھتے ہیں تقوی کے اوپر، یہ ساری چیزیں ہم نے بات کی تھی. ابھی ہم لوگ بات کرتے ہیں کعبے کے اوپر. کعبے کی سورہ مائدہ کی 95 والی ذرا آیت آپ پڑھنا. جی جی سر، سورہ مائدہ کی 95 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے ایمان والو، بریکٹ میں وحشی شکار کو قتل مت کرو جبکہ تم حالت احرام میں ہو، اور جو شخص تم میں سے اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس پر فدیہ واجب ہوگا، جو کہ مساوی ہوگا اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 معتبر شخص کر دیں، خواہ وہ فدیہ خاص چوپایوں میں سے ہو یا جو نیاز کے طور پر کعبہ تک پہنچایا جائے، خواہ کفارہ مسکین کا دیا جائے، اور خواہ اس کے برابر روزے رکھ لیے جائیں تاکہ اپنے کیے کی شامت کا مزہ چکھے. اللہ تعالیٰ نے گزشتہ کو معاف کر دیا، اور جو شخص پھر ایسی حرکت کرے گا تو اللہ انتقام لے گا، اور اللہ زبردست ہے، انتقام لینا والا ہے. یہاں پہ بلغ الکعبۃ کو ان لوگوں نے پتہ نہیں، ان لوگوں کو شکار سے اور یہ جانوروں کے کھانے سے کیوں اتنی محبت ہے. ان کعبہ تک گوشت پہنچنا چاہیے. ہاں، کعبے کو گوشت پہنچنا ہے. سمجھے؟ جی کعبے تک گوشت پہنچنا چاہیے. جی جی اور یہ کیا بولنا ترجمے کو، ٹھیک ہے ہمارا ترجمہ لے لیتے ہیں. جی 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 یا ایھا الذین آمنو، یہ مخاطب ہے جو امن کی تلاش میں ہے، ان کے لوگوں کے لیے مخاطب جو امن، سکون، اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتا ہے، امن اور سکون کی زندگی کے جو متلاشی ہے، جو چاہت رکھتے ہیں، ان کو مخاطب کیا ہے. کیا مخاطب کیا ان کو؟ کہ آپ قتل مت کرو، ہے نا، آپ کبھی بھی قتل مت کرو. السید، السید سواد یہ دال،
اس کو انہوں نے کیا لکھا ہے اپنے جانور, جنگلی جانور, جی جی ہے نا, جنگلی جانور کو وہاں کیا لکھا ہوا ہے اردو میں, وحشی شکار. ان کی وحشت نہیں جاتی نا ان کی. ہاں, تو آپ کو وحشی شکار نہیں کرنا ہے اگر آپ احرام کی حالت میں ہو تو, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو احرام کی حالت کیا ہے, ہم وہ اس پہ کریں گے کہ بھائی احرام کی جو حالت ہے نا وہ ایک احترام کی حالت ہے. احترام کی کیوں حالت ہے؟ کیونکہ ہم بیت اللہ میں داخل ہونے کے لائق ہو گئے ہیں. جب ہم بیت اللہ میں داخل ہونے کے لائق ہو گئے, مقام ابراہیم میں کھڑے ہونے کے لائق ہو گئے, جب ہم عارفین اور معروفیت کی حالت میں پہنچنے کے لائق ہو گئے, تو وہ جو کنڈیشنز لگتی ہے نا ہمارے اوپر, جو احرام جو ہے, اس احرام کے مطلب ہمارے ذہن پہ کنڈیشنز لگتی ہے, پھر ہم عام نہیں رہتے, ایک دم ہٹ کے انسان ہو جاتا ہے. احرام کی حالت مطلب ذہن پہ جب احرام آ جاتا ہے نا تو ایک الگ ہی ہو جاتا ہے. تو اس میں کیا, جب آپ احرام کی حالت میں آؤ تو آپ قتل نہیں کر سکتے. کس کو قتل نہیں کر سکتے ہیں؟ جانور کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں. جب ہم بیت اللہ اور احرام کی حالت میں رہتے ہیں, بیت اللہ پہ داخل ہونے کے لیے نیت باندھتے ہیں, یعنی اللہ کے گھر کے اندر جانے کے لیے, مطلب وہ سوچ میں جانے کے لیے, مقام ابراہیم میں جانے کے لیے, ابراہیم کی سوچ میں جانے کے لیے. مقام ابراہیم جو ہے وہ ہم نے تو بنا دیا کہ پیر, جی جی, پیر نہیں ہے وہ, مقام ابراہیم گولڈن پیر. جی جی, ہاں, گولڈن پیر آف پیر بنا دیے کہ بھائی یہ جوڑی. تو وہ سب ہم نے فزیکل بنا دیے کہ ہم اس لائق ہو جائے, حضرت ابراہیم جس کو ہم بولتے ہیں, ہم ابراہیم کی سوچ کی, اس کی ملت ابراہیم کو فالو کرنے کی, اس کی اتباع کرنے کی لائق ہو جائے. تو اس وقت پہ جو ذہن کی جو کیفیت ہوتی ہے, وہ احرام کی جو کیفیت ہوتی ہے, وہ بات ہو رہی ہے. ہر من جو ہے نا وہ کیفیت بتا رہی ہے. ہر من جو ہے کہ آپ کو ایک احترام, آپ ایک الگ ایک اس کو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. تو اس جب کیفیت میں رہو تو آپ کو قتل نہیں کرنا صحیح ہے. یعنی اس ٹائم پہ آپ کے اندر ایک سوچ آ رہی ہے, وہ حالت میں جب آپ کے یہاں سوچ آتی ہے تو سوچ بھی بہت بہترین ہوتی ہے, بہت قیمتی ہوتی ہے, بہت ویلیوبل ہوتی ہے. سمجھے, ایسی سوچ ہوتی ہے کہ جس کے لیے ہم بہت سالوں سے, جس کے لیے ہم رکے تھے کہ یہ سوچ آئے اور ہماری پکڑ میں یہ سوچ آئے. تو ترجمہ کرنے والوں نے اس کو جانور کو پکڑنے کے لیے لگا دیا. یہ ایک ایسی قیمتی, ایک ایسی ویلیوبل سوچ ہے جس کے پیچھے ہم لگے تھے, چیز کر رہے تھے اس سوچ کو, جو ہمارے میں آئی نہیں تھا. اب جب آ جاتی ہے یہ سوچ, اس کو بیان کرنا بالکل مشکل ہے. جب انسان کو ایک چیز سمجھ میں آ جاتی ہے, ایک سوچ آ جاتی ہے, تو اس سوچ کو, اس کو پھر کیا کرنا چاہیے, اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے. اس کو بالکل بھی آپ کو قتل نہیں کرنا چاہیے. جو اتنی قیمتی سوچ رہتی ہے, تو قتل کے مطلب ہے آپ کو اس کو ذہن سے صاف نہیں کرنا چاہیے, آپ کو اس کو اریز نہیں کرنا چاہیے, اس کو آپ کو سنبھالنا ہے, اس کو قتل نہیں کرنا ہے. وہ اتنی قیمتی سوچ رہتی ہے, اس کے اوپر توجہ دینا ہے. تو سید کے مطلب ہے ایسی سوچ جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے تھے. تو انہوں نے کیسا رکھا کہ بھائی ہم وحشی جانور کے پیچھے بھاگتے ہیں, اس کو شکار کرتے ہیں, تو ہم سوچ کی طاق میں تھے کہ یہ سوچ آئے. تو یہ امپورٹنٹ لفظ کو السید کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی جانور کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ ایک سوچ ہو رہی ہے جو ہم احرام کی حالت میں, اللہ کو جاننے کی حالت میں جب ہم ہے کہ بھائی ہم معرفت کریں اللہ کو, اللہ کو سمجھے کہ اللہ کیا ہے, بیت اللہ کیا ہے, مقام ابراہیم کیا ہے. تو ایسے وقت پہ جب ہماری جو سوچ آتی ہے, اس کو قتل ہم کو نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک بات ہو گئی. سید کی بنیادی میں نے آپ کو بتایا کہ کسی چیز کو پکڑنا, اس کی طرف متوجہ ہونا, سمجھے. تو یہ جانور کے اوپر نہیں, ایک وائلڈ تھاٹس آتے ہیں جو احرام کی حالت میں ہوتے ہیں. ایک ایسا ذہن میں ایک خیال آ جاتا ہے جس کو انسان کو پالنا مشکل ہوتا ہے, اس لیے اس کو وحشی جانور بولا. وحشی جانور کو پال نہیں سکتے نا جی, اور ہمارے اسلامی فلسفے میں وحشی جانور کو پال نہیں سکتے تو اس کو کھا بھی نہیں سکتے. ہم لوگ وحشی جانور کو کہاں کھا سکتے, جی. ہم اسی جانور کو کھا سکتے جس کو ہم پال سکتے. تو یہ سید کا مطلب ہے کہ یہ ایسا تھاٹس جس کو ہم کو سنبھالنا پالنا بہت مشکل ہے, اس لیے ہم اس کو اگنور کرتے ہیں, اس کو ہم قتل کا نہیں سوچتے. تو اس ٹائم حکم آیا کہ جب آپ احرام کی حالت میں آئے تو آپ کو کتنا بھی ایسا خیالات آ جائے جس سے آپ کو لگے کہ میں اس کو پال نہیں سکتا ہوں, اس کو مجھے چھوڑ دینا, آپ کی ہمت ٹوٹ جائے کہ میں اس کو
اس کا میں شکار نہیں کر سکتا ہوں, اس کو میں پال نہیں سکتا ہوں, تو آپ کو اس کو قتل نہیں کرنا ہے, آپ کو اس کو پالنا ہے. تو اس میں کیا اس خیالات کو, ایسے خیالات کو قتل مت کرو, اس کو مت مارو, سمجھے. آدمی خیالات کو کیسا مارتا ہے, دوسرے جو خیالات رہتے ہیں وہ اہم, وہ قیمتی خیالات کے اوپر اس کو ترجیح دے دیتا ہے, اور ایسے ایسے وہ جو دوسرے عام خیالات رہتے ہیں اس کے اوپر وہ قیمتی خیالات کو ترجیح دیتا ہے, تو اس کا برین واش ہو جاتا ہے اور اس کا ایسے ایسے ذہن صاف ہو جاتا ہے. جی. تو ہمارے جو بہت سارے ذہن میں جو خیالات رہتے ہیں نا, وہ یہ میں پورا ترجمہ بیان کر رہا ہوں آپ کو. وہ کیا ہے کہ آپ کو دوسرے خیالات جو ہے نا وہ ایک گروپ بنا کر کے ایک قیمتی خیالات کو اس کو مارنے میں وہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں. اگر تمہاری کسی خیالات نے اسے مارنے میں سپورٹ کیا ہے تو واپس سے ویسی ہی حالت میں آ جاؤ جیسے تم پہلے تھے. یعنی جیسے پہلے تھے مطلب تم اس کو مارو مت, تم واپس احرام کی حالت میں آ جاؤ, واپس احرام کی حالت میں آ جاؤ. جب تم نے ایک اچھے علم, یعنی النام کے مطلب کیا ہے, جانور نہیں, وہاں بھی دو جانور ہے, ڈومیسٹک جانور. تو النام کے مطلب ہے جب تم نے ایک اچھے علم کو قتل کیا جس سے ہمیشہ تمہیں حکمت ملتی تھی, تو وہ ہم کو اگر تم نے قتل کر دیا تو تم کو کیا کرنا ہے, تمہاری جو دو سوچ ہے نا, ایک اچھی ایک بری, ذہن کی بات ہے. یہ پوری کتاب جو نفسیاتی ہے, دو سوچوں کے بیچ میں آپ کو عدل کرنا ہے. دو سوچ رہتی ہے تو اس میں عدل, وہ دو جو تمہاری دو سوچیں ہیں ان کے بیچ وہ جو عدل کرتی تھی نا, وہ آپ کو کرنا ہے تاکہ ہم کو رہنمائی حاصل ہو. اس کا مقصد یہ ہدایت, اور یہ جو ہدایت, رہنمائی سے جو ہدایت ملتی ہے اس کو ہم کو اونچائی پہ لے کے جانا ہے, اہمیت والی جگہ پہ لے کے آنا ہے. جو نمایاں جگہ ہو, اس نمایاں جگہ کو اردو میں گنبد بولتے ہیں اور عربی میں بولتے ہیں کعبہ. تو یہ جو اہمیت والی جگہ ہے, یہ ہدایت والی جو چیز ہم کو جو ہدایت مل رہی ہے, اس کو ہم کو کہاں تک پہنچانا ہے, اس کی جو جگہ ہے گنبد تک پہنچانا ہے. گنبد اردو میں بولتے ہیں, کعبہ کو اگر ترجمہ کرتے ہیں, یا انگلش میں ڈوم کو اگر آپ ترجمہ کرو گے, ٹرانسلیشن میں ڈالو گے تو آپ کو وہاں کعبہ آئے گا. تو یہ کعبہ جو ہے وہ کسی چیز پرومیننس, نمایاں اہمیت والی چیز. تو آپ کی یہ جو خیالات ہے, اس کو آپ کو جو اس میں ہدایت ہے, رہنمائی ہے, اس کو آپ کو جو ہے اونچائی کی طرف لے کے آ جانا ہے, اونچائی کی نمایاں کرنا ہے. اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اپنی غلطی مان لو. مطلب اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو آپ اپنی غلطی مان لو. مطلب آپ کی کیا غلط ہے, آپ واپس کفارہ جو لفظ ہے نا, کفارہ کے مطلب ہے کہ آپ واپس, آپ کی جو حالت ہے ایک کافری جیسی ہو جاتی ہے. جو چیز جانتا ہے اس کو چھپا رہا ہے, اس کو اگنور کر رہا ہے, اس کو آگے نہیں پہنچا ہے. تو اس حالت سے ہم کو بچنا ہے, اور اس کی بچنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے, کسی کی اگر آپ کو رہنمائی مل رہی ہے اہمیت, تو آپ اس کو کعبہ تک نہیں پہنچا پا رہے وہ ہدایت کو, تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کی ہمت نہیں ہے, آپ ضعیف ہو گئے, کمزور ہو گئے, کچھ ہو گئے آپ, تو آپ کو کیا کرنا ہے, ایسے جو ضرورت مند, اب یہ سوچ جو ہے نا, یہ وقت کے حالات کے ساتھ میں یہ ضروری ہے, مگر اس کو ابھی آپ نہیں کر رہے, تو آپ کو کوئی مسکین ہے, مطلب کسی کی سوچ رک گئی ہے, سکنا رک گئی ہے, اس کو آپ کو مدد کرنا ہے سوچنے میں, تاکہ کم سے کم اس کو سمجھ میں آئے. تو وہ آپ کا جو ادھورا کام ہے, جو آپ رک گئے تھے, آپ مایوس ہو گئے تھے, آپ کافر بن گئے تھے, تو کم سے کم وہ سوچ اس کو آپ پاس کرو, تاکہ وہ اس سوچ سمجھ کو سمجھے. مگر مسکین کے مطلب کیا ہے, یہاں غریب کو کھانا کھلانے کی بات نہیں ہو رہی ہے. جو ضرورت مند ہے, جو سیکھنا چاہتا ہے, جو سمجھنا چاہتا ہے, اور وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے, تو ایسے شخص کو آپ کو اس سوچ کو پاس کرنا چاہیے, جس کی سوچ رک گئی ہے, تو اس کو بتا کر. یہ سب کب ہو سکتا ہے, جب آپ ایک عدل کی حالت میں آ جاؤ, متقی اور پرہیزگاری کی حالت میں آ جاؤ. اور یہ ساری چیزیں کب ہو سکتی ہے, کہ جب آپ کو جو قیمتی سوچ تھی, آپ اس کو پرواز نہیں چڑھا رہے ہو, آپ اس کو کعبے تک نہیں پہنچا رہے ہو, تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے, وہاں سیام لفظ ہے, آپ کو خاموش ہو جانا ہے, آپ کو رک جانا ہے. انسان ایک سفر میں رہتا ہے نا, وہ سفر جب اگر انسان مکمل نہیں کرتا ہے, کھوج بین میں رہتا ہے, اور بہت پوائنٹ پہ آ جاتا ہے, اس کو سوچ بھی آ جاتا ہے, سب آ جاتا ہے, مگر وہ سفر کو اگر وہ پورا نہیں کر سکتا ہے نا, تو وہ جو اس کی جو سوچ حیران کرتی ہے, وہ آپ سمجھ نہیں سکتے کہ وہ, یعنی بتایا کہ اس کو سزا ملتی ہے, جب وہ اس کو سوچ اس کو اتنا پریشان کرتی ہے کہ وہ پھر اس
بوال کا، اس وبال کا، اس کی جو کرتوت ہے، جو اس نے ابھی کیا ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن کی لیکچرز لیتے ہیں اور کچھ وجہ سے ہم اس کو چھوڑتے ہیں کہ ہم چھوڑ دیں، اس کو ذرا لیٹ کر دیں، تو یہ سوچ جو ہے نا ہم کو پریشان کرتی ہے، ہم کو جینے نہیں دیتی ہے. تو وہ بات ہے. تو جب اس ٹائم پہ جب اس طرح کے آپ کی زندگی میں موقع ہے تو آپ کو تھوڑا رک جانا چاہیے، صوم کی حالت میں آ جانا چاہیے، صوم کی حالت میں آنا چاہیے، اور پھر غور و فکر، پرہیزگاری، متقی ہو کے کرنا چاہیے. تو اس میں پھر اللہ ہم کو معاف کرتا ہے، اور جو گزر گیا اس کو اللہ اس پہ انتقام نہیں لیتا ہے. مگر جب اللہ کی طاقت سے ڈرو، کیونکہ اللہ انتقام جب لینے پہ آتا ہے تو وہ انتقام رکھنے کی قوت رکھتا ہے، وہ بہت طاقتور ہے. تو یہ 595 کی آیت کا ترجمہ ہے، مفہوم ہے اس کا. اس میں کوئی وحشی جانور کے بارے میں نہیں ہے کہ اس کو مارو اور اس کا گوشت کعبے تک پہنچاؤ. مشکل آیت ہے، میرے سمجھانے میں غلطی ہو سکتی ہے، مگر اس کا مفہوم کو آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. اس میں آپ کو تھوڑی محنت لگے گی، ڈکشنری دیکھنا ہے ایک چیز کی، مگر کافی مشکل ہے. تو کعبہ کیا چیز ہے؟ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس کو آپ کو اپنی سوچ کو کعبہ تک لے جانا ہے. جو رہنمائی مل رہی ہے آپ کو کعبہ تک لے کے جانا ہے. ترجمے میں لکھا ہے کہ گوشت کو آپ کو جو قربانی یا گوشت ہے کعبہ تک پہنچانا ہے، جو کوئی سر اور پیر بنتا نہیں ہے. تو یہ 595 ہو گیا. اس کے بعد ہم لیں گے 596. تمہارے لیے دریا کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے تمہارے فائدے کے واسطے، اور مسافروں کے واسطے، اور خشکی کا شکار پکڑنا تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے جب تک تم حالت احرام میں رہو، اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس جمع کیے جاؤ گے. اب حج میں جا رہے ہیں تو پانی کے جانور کو کھا لینا چاہیے. کہاں کا مکے میں جب احرام پہنتے ہیں تو اس کے پاس کہاں کون سا آتا ہے؟ ہاں، وہاں کوئی سمندر آتا ہے؟ کوئی سمندر نہیں ہے، خشکی ہے وہاں. تو ساری زمزم کے پانی کی بات نہ کر رہے ہیں. تو زمزم کے پانی سے کیا مچھلی پکڑ رہے؟ تو کچھ لگی ایسا ہی رہے. جب میقات، جب باؤنڈری آتی ہے تو باؤنڈری تو آپ کی، جب آپ لینڈ پہ آؤ گے جب باؤنڈری آئی، تو اس میں کیا ہے کہ آپ کو چھوٹ دی گئی ہے، اجازت ہے، آپ کو ڈھیل دی گئی ہے. کس چیز کی؟ کہ جو البحر کے مطلب جو نا علم کا سمندر ایکچولی، یہ لفظ البحر استعمال ہوا ہے جس کے اندر فرعون غرق ہوا. موسیٰ نے علم کا سمندر بنایا جس میں فرعون کے مطلب ڈر، تکبر، بڑائی، وہ ساری غرق ہو جاتی علم کے سمندر میں. تو یہ علم کے سمندر کی بات ہو رہی ہے کہ علم کے سمندر میں اگر آپ تلاش کرو، گوتے کھاؤ، یہ تمہارے لیے قیمتی علم ہے اور یہ فائدے مند ہے. یہ آپ کی غذا ہے، آپ کی سوچ کی غذا ہے. علم کے سمندر سے قیمتی چیزیں ڈھونڈنا، تلاش کرنا. وہی الفاظ دیکھو، سید کا الفاظ آ گیا ادھر ہے نا، اوپر جو تھا شکار کا، سید البحر. ہاں. تو یہ ایک بتا رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ آپ کی ایک سواری ہے. لفظ دیکھو آیا ہے اس میں، لی سیارہ. یہ جو چیز ہے ہماری، جو ایک وہیکل ہے علم حاصل کرنے کے لیے، علم کے سفر کے لیے، تو تم پر حرام ہے. اب یہ آپ بولیں گے میں احترام بولتے بولتے حرام پہ کیوں آ گیا، ہے نا؟ جی میں احرام کا لفظ، احرام کو احترام بول رہا تھا، مگر یہ حرام اس لیے میں لے لیا کہ یہ فارم 2 میں ہے. جب کوئی لفظ فارم 2 میں آیا تھا، ورک فارم 2 میں، تو اس کی شدت یعنی اتنا احرام، اتنا عزت اور احترام ہے کہ یعنی وہ ممانعت ہو جاتی ہے، منع ہو جاتا ہے. تو آپ کے لیے حرام ہے، منع فرما گیا ہے دکھاوا یا بڑائی کی چیزیں کرنا، یا بڑائی یا دکھاوے کی چیزیں بھاگنا. زمین کے مطلب جو لفظ یہاں آیا ہے برے، زمین کے لیے البرہ، وہ جو بر سے آیا ہے نا، بر نیکی، بڑائی. یہ جب اللہ کی کانٹیکسٹ میں یہ لفظ آتا ہے مفہوم میں، تو یہ بڑائی ہو جاتا ہے. مگر یہ کانٹیکسٹ میں آیا کہ آپ کو حرام ہے، آپ کے اوپر، آپ کو اجازت نہیں کہ آپ یعنی بڑائی مارنے کے لیے علم حاصل کرو. پھر اس میں واپس سے احترام والی آیا ہے، بڑائی کے لیے کسی چیز کے پیچھے بھاگنا مگر اپنے غلط ہے، مگر اگر وہ احترام کی چیز ہے تو وہ آپ کے لیے جائز ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ سے ڈرو، خبردار رہو، تقوی میں رہو، پرہیزگاری میں رہو، اسی کے پاس تم کو جمع ہونا ہے. تو یہ ہو گیا یہ تو شرون. حشر کا مطلب جمع کرنا. جی، جمع ہونا. یہ حشر سے نکلا تھا، تو شرون. ہاں، حشر، محشر سے جب نکلا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. اب 597 اب تک جو ہم نے بولے نا، جب ہم کو سمجھ میں نہیں آیا نا کعبہ کیا ہے، اب یہ آیت میں ہم کو کعبہ کیا ہے سمجھ میں آ جائے گا آسانی سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ میں اس کی عربی سے سٹارٹ کروں گا کیونکہ یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. جعل اللہ کعبۃ البیت الحرام
قیاما للناس والشہر الحرام والہدا والقائد ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ نے کعبہ کو جو کہ ادب کا مکان ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دے دیا، اور عزت والے مہینے کو بھی، اور حرم میں قربانی ہونے والے جانور کو بھی، اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے ہوں، یہ اس لیے تاکہ تم اس کا یقین کر لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمام آسمان اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتا ہے، اور بے شک اللہ سب چیزوں کو خوب جانتا ہے. یہاں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جعل اللہ آیا الکعبۃ، یعنی جعل وہی جعل آ گیا کہ میٹا فزیکل کنسٹرکشن جو ہوتی ہے، نان فزیکل کنسٹرکشن. جی تو اس میں کیسا ہے کہ بکرے کو، اونٹ کو ہار پہنانا ہے، قربانی کے جانور کو، یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے مسلمان بھائی لوگ کرتے ہیں، اونٹ اور بکرے کے گلے میں ہار پہناتے ہیں. جی. کلائیت کے مطلب یہ لیے، جبکہ کلائیت کے مطلب تقلید کرنا ہے، فالو کرنا ہے کسی چیز کو. تو اللہ تعالیٰ نے جالنا کے مطلب آپ کو بتایا ہے پہلے بھی کہ جب کوئی نان فزیکل چیز ہوتی ہے تو یہ استعمال ہوتا ہے بنانے کے لیے، جیسا دن اور رات بنانا. تو جعلا اللہ الکعبہ، تو کعبہ اللہ نے بنایا. کیا بنایا ہے؟ بیت ہم نے بتایا کہ بیت کیا ہے؟ سوچنے کا گھر ہے، جہاں سوچ لوٹ کے آتی ہے. تو یہ صاف ہو گیا کہ جو کعبہ ہے وہ گھر ہے. کعبہ کس کا نام ہے؟ گھر. اور گھر کس لیے بنایا ہے؟ یہ بہت ہی مقدس اور یہ بہت ہی احترام والا گھر ہے، اس کو قیام کرنے کے لیے. تو قیام تو کوئی کرتا نہیں گھر کے اندر، گھر تو خالی ہے. ناس کو قیام کرنے کے لیے گھر بنایا ہے نا. ترجمے میں کیا ہے؟ قیام کرنے کے لیے بنایا. تو قیام تو کوئی کرتا نہیں ہے. تو ہم کو جو ہماری سوچ کا ہم گھر بناتے ہیں، اس کو ہم کو اس کے اندر قیام کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ جس کو کہتے ہیں، اس کو افکار سوچنے کا گھر بنایا ہے، غور و فکر کرنے کا گھر بنایا ہے. وہ اس کے اندر ہمارے ذہن کی سوچ کو قائم رکھنا ہے ہمیشہ احترام کے ساتھ میں، اور اس کو اظہار کرنا ہے. شہر الحرام مطلب جو احترام میں رہے، اس کو بھی اظہار بھی ہونا چاہیے کہ جو احترام ہے، ایک سوچ ہے، ایک احترام والی سوچ ہے، اس کو اظہار کرے. اس کا مقصد ہے کہ ہدایت اور خود کو جو رہنمائی ہوئی ہے اس کی تقلید کرنا. اب یہاں کلایت کا لفظ ہے کہ یہاں جو ہدایت والی جو چیز ہے، الہدا کو بکرا بنا دیے، اونٹ بنا دیے، جانور بنا دیے، اور اس کے گلے میں پٹا باندھنے کا ترجمہ کیا. مگر یہ ہدایت جو ہم کو، جو خود کو ہدایت ملی ہے، اس کو، اس کی تقلید کرنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے، اس کے معنی ہیں. یہاں نہیں کہ یہ گلے میں پٹا باندھ کے یہ بات ہو رہی ہے. اللہ آپ کے ذہن کی سطح، جو آپ کے شعور کا جو نیچے کا سطح ہے، جو چھوٹی ذہن ہے، جس کو ارد بولتے ہیں، شعور کا جو نچلا حصہ، اس کو بھی جانتا ہے. اور سماوات جو آپ کے شعور کا اونچا حصہ ہے، اس میں کیا چل رہا ہے، اللہ ساری چیزیں جانتا ہے. اور آپ کی جو خواہشات ہے، اللہ اس سے بے خبر نہیں، ساری چیزیں جانتا ہے. تو 597 ہم کو پتا چل گیا کہ کعبہ کیا چیز ہے. کعبہ کا مطلب وہ بیت احترام والا بیت، یعنی ایک سوچ ہے، گھر، سوچ کا گھر ہے جو احترام ہے، جس میں ہم کو قائم رہنا ہے ہمیشہ. جو سوچنے والے، جو ناس کے مطلب سوچنے والے، ایجیٹیٹڈ تھنکنگ مائنڈز جو ہے، ذہن، ان کے لیے یہ کعبہ ایک گھر بنایا گیا ہے. تو اس میں اس کو امن سکون کے ساتھ میں سوچ اور غور و فکر کرنا ہے. تو یہ ہماری سورہ مائدہ کی 3 آیتیں ہو گئی. تو یہ ہمارا مکمل ہوا 597، 3 آیتیں لے لی. ابھی پکا کیا چیز ہے اس کے بارے میں ذرا دیکھیں گے. 3 کا 96 آپ وہ نکالیے. جی ٹھیک ہے جی. یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے، وہی ہے جو مکہ بریکٹ میں انہوں نے شریف لکھ دیا میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے. جی پوری دنیا کے لیے ہدایت ہو رہی ہے جی اپنا سعودی عرب سے پوری دنیا کے لیے ہدایت. چائنیز، رشین جتنے بھی ہے وہاں سے ہدایت لیتے ہیں. مذاق بناتے ہیں ترجمہ کرنے والے. جی در حقیقت میں آپ کو پتا ہے کہ بیت کے معنی کیا ہے. تو یہاں آپ کا جو در حقیقت میں اس کا ترجمہ ڈائریکٹ ترجمے پہ آ جاتا ہوں ڈائریکٹ. در حقیقت میں مشتعل سوچنے والے ذہن کے لیے یہ سب سے پہلا، سب سے اہم گھر تیار کیا گیا ہے. یعنی ناس کے لیے، جو سوچنے والے، جو ایجیٹیٹڈ مائنڈ سے، ان کے لیے اول سب سے پہلا گھر جو ہے یہ تیار کیا ہے. یہ گھر کیسا گھر ہے؟
بھی بکت مبارکہ. بکا کے لغتی معنی ہیں خاموش رہنا. سوچ ذہن میں آ جائے اس کے بعد بھی اس کو اظہار نہیں کر پائے, الفاظوں میں ڈال نہیں پائے, اس کے معنی ہے بکا. بکا کے ایک معنی ہے رونے کے بھی, کہ اظہار نہیں کر سکتے تو روتا ہے آدمی, کلیئرٹی سے اظہار نہیں کرتے. تو سب سے پہلے جو ہے وہ بھی بکت مبارکہ کے ایک معنی ہے ثابت قدم. آپ کو خاموش رہنا ہے. آپ کا اول سوچ کا گھر جو شروع ہوتا ہے بنیادی, وہ خاموشی سے شروع ہوتا ہے, وہ ثابت قدم سے شروع ہوتا ہے. تو یہ مفہوم آیت کا جو ہے کہ آپ یہ سوچنے والے ذہن کے لیے پہلا مقام ہے, پہلا گھر ہے, جس میں آپ کو ثابت قدم رہنا ہے, خاموش رہنا ہے, غور و فکر کرنا ہے. اور اسی گھر کے اندر بکا میں جو خاموشی کا گھر ہے, جو پہلا انسان کے لیے پہلا جو گھر ہے, اس کے لیے تمام اہل علم والوں کے لیے رہنمائی ہے, ہدایت ہے. عالمین کے مطلب دنیا نہیں, علم والوں کے لیے. یہ ایک چیز بتایا کہ یہ بکا کیا چیز ہے. اب 397 میں تھوڑا اور کلیئر ہو جائے گا کہ کیا چیز ہے بکا. ٹھیک ہے سر, یہ اسی طریقے سے نا عالمین, الحمدللہ رب العالمین. جی, عالمین جیسا علم کا رب, علم والوں کا رب, تو یہ عالمین وہی لفظ ہے. یہ ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخل کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. جی, واپس عالمین آ گیا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو بکا ہے, جو اول گھر ہے, اس کے اندر کیا ہے, مقام ابراہیم ہے, جس میں آیت نشانیاں ہیں مقام ابراہیم کی, کہ ابراہیم کا مقام کیا ہے, اس میں نشانیاں ہیں. اور جو کوئی بھی اس نشانیوں کے اندر, تو ہم نے کیا کر دی نشانیاں, پیروں کی نشانیوں کو ہم سمجھے مقام ابراہیم ہے, جبکہ وہ فی ہی آیت بیان نانو کر رہا ہے وہ مقام, کہ یہ جو مقام ہے اس کے اندر جو ہے وہ آیت ہے بیان کی, کلیئر کٹ آیتیں ہیں, واضح طور پہ صاف کلیئر کٹ آیتیں ہیں. تو ہم نے اس کو پیروں کا نشان بنا دیا. تو اس میں جو کوئی بھی داخل ہوگا وہ محفوظ ہے, وہ امن میں ہے, وہ حفاظت میں ہے. تو ابھی جو پنجرے والا جو ہم نے مقام ابراہیم بنایا, اس میں کوئی داخل ہو سکتا ہے کیا؟ مقام ابراہیم میں داخل ہو مطلب جو ابراہیم کا مرتبہ ہے, جو اس کا مقام ہے, جو اس کا اسٹیٹس ہے, وہ خود اپنے اندر لے لے, وہ اس کی اس کے اخلاق کے, اس کے کیریکٹر کی, اس کی امامت کے اندر گھس جائے اور خود بھی امام بن جائے. وہ یہ بات ہو رہی کہ آپ کو مقام ابراہیم میں داخل ہونا ہے, گھسنا ہے. اور جب وہ آپ گھس جاؤ گے تو اس میں آپ کو کیا ہے, آپ محفوظ ہو جاؤ گے, آپ کے لیے امن ہے, حفاظت ہے, شانتی ہے. ہم آج کے طور پہ جو موجودہ ابراہیم مقام ابراہیم میں جس پہ پیر کی نشانیاں ہیں, وہ ایک زمانے میں کعبے کی دیوار کو چپکا ہوا تھا, اب تو وہ 40 فٹ دور ہو گیا, سمجھے. تو یہ ہم نے فزیکل بنا دیا, کیونکہ یہ اسلامک آرکیٹیکچر کا حصہ ہے, وہ سمجھانے کے لیے ساری چیزیں. مگر ہم اس کی پرستش شروع کر لیے انشاءاللہ. کبھی اسلامک آرکیٹیکچر کیا چیز ہے, یہ ساری چیزیں, کہ یہ سب ماڈلز بنے تھے لوگوں کو سمجھانے کے لیے, مگر لوگ اس کی پرستش کر لیے. یہ مشترک ذہنوں پر ہے, یہ یعنی یہ کس لیے بنایا گیا ہے کہ یہ اپنے سوچ کو, خیالات کو حج البیت مطلب یہ اپنے سوچ کے جو گھر کو مرمت کرے. ایک تو مقام ابراہیم میں داخل ہونا ہے, اس میں نشانیاں ہیں, آیتیں ہیں. حج تو کیسا ہے کہ ہمارے ذہن کے جو اندر مشرک اور کافر سوچ چل رہی ہے, اس کو درست کرنے کی بات ہو رہی ہے, سمجھے. اور حج کیا مرمت کرنا ہے, اور کون مرمت کر سکتا ہے, جو استطاعت رکھتا ہے, یعنی استطاعت رکھتا ہے جس کے پاس علم ہے, جو غور و فکر کرنے کی استطاعت رکھتا ہے, نہیں کہ جو پیسے سے ٹکٹ ہوٹل بکنگ کرنے کی استطاعت رکھتا ہے. ہوٹل بکنگ اور ٹکٹ اور ویزا نکالنے سے حج کی بات نہیں ہو رہی ہے. استطاعت یا جو لفظ ہے استطاعت, جو اللہ کے راستے میں, جو اللہ کے راہ میں استطاعت رکھتا ہے, مطلب اللہ کے راہ میں جانے کے لیے اللہ غنی ہے, اس کو کچھ کھانا پینا, ہوٹل بکنگ, ویزا کی ضرورت نہیں جانے کے لیے. اس گھر میں, اس کے گھر میں چاہیے چاہت ہو معرفت کی, بیت میں اس کی سوچ بنانے کی چاہت ہو, علم کی چاہت ہو, وہ علم کی تلاش میں نکلا ہو. تو ایسی وہ بات ہو رہی ہے, علم کی تلاش میں جو نکلا ہو. یہاں تو ہم استطاعت کو کیا سمجھتے ہیں, طاقت کو اور پیسے کو سمجھتے ہیں. اور جو کفر کرتا ہے وہ جان نہیں سکتا, اور اللہ غنی ہے, اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں کہ تم تلاش میں نکلو, اس کو پہچانو, جانو, اس کی تعریف کرو, اس کو کوئی ضرورت نہیں. اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ بے نیاز ہے, غنی ہے, اور وہ علم والوں کے ساتھ میں ہے. ٹھیک ہے. جی.
تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک، ہم نے 5 آیتیں لی، 3 سورہ مائدہ کے لیے، 2 سورہ آل عمران کے لیے. بقا کیا ہے چیزیں وہ بتا دیے. یہ بقا بھی جو ہے ایک نظام ہے، اللہ کی سوچ کا گھر کا نظام ہے. ہم کو بکواس نہیں کرنا ہے، باتیں نہیں کرنا ہے، ایکسپریس کرنے سے پہلے خاموش رہنا ہے. خاموش رہنے، ثابت قدم رکھنا ہے بقا کے لیے. مبارک کے مطلب ثابت قدم رکھنے والا، اس کا کہ بھائی آپ کو خاموشی میں ہی ثابت قدم ہوتے ہیں انسان کے اندر ہی نیت کرنا ہے. تو وہ علم والوں کے لیے ہدایت ہے. تو یہ ہمارا 5واں انشاءاللہ حج کا ٹاپک مکمل ہوا. انشاءاللہ چھٹا پھر لیں گے. سر دیکھیں، اسی آیت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے کہ اگر کوئی فزیکل مقام امن والا ہے تو لیٹ 900 کیا کہتے ہیں سینچری میں 900 میں لیٹر اس کے اوپر کراماتین نے حملہ کیا تھا، اور وہ ایک بہت بڑی ہسٹری ہے. یعنی کہ انہوں نے قتل و غارت کی تھی اور اٹھا کے لوگوں کو حج کی ہسٹری، وہ جو کعبے کی ہسٹری ہے تو وہ سیلاب میں بھی بہہ گیا ہے. لوگوں نے حملہ بھی اس پہ کیا ہے، گولی باری بھی ہوئی ہے، بہت ساری چیزیں ہوئی. مہدی کا دعویٰ کیا لوگوں نے بہت سے، تو وہاں پہ بڑی قتل و غارت گری ہوئی ہے. تو وہ اس پہ لوگ مرے ہیں، تو وہ جو امن کا مقام بول رہے ہیں، وہ امن کا مقام تھوڑی ہوا. جی 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 یہ قرآن ایک الگ بات کر رہی ہے، آپ کے ذہن میں امن لانے کی بات کر رہی ہے. کوئی گھر میں امن لانے کی بات، آپ کے ذہن میں امن رہے گا تو سارا جہاں آپ کو امن والا دکھے گا. جی. ویسے ہسٹری وائز اگر جن کو شوق ہے سامعین کو، تو وہ کراماتین کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیے گا، اس سے ریلیٹڈ بن جائے گا تھوڑا. لیکن وہ آؤٹ سائڈ ہسٹری ہے، لیکن اگر آپ ٹریڈیشنل ترجمہ دیکھتے ہیں تو اس سے کانٹرڈکٹ ہوگا. بہرحال یہ تھا ہمارے پاس حج کا جو ہے وہ 5واں پارٹ، اور جلدی آپ کی خدمت میں 6ٹھا پارٹ لے کے آئیں گے. اس سیریز کو بہت جلد ہم کنکلوڈ کریں گے. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. تو انشاءاللہ ملتے ہیں. اگر چینل لائک سبسکرائب نہیں کیا، لائک سبسکرائب کریں، شیئر کریں اپنے پیارے عزیزوں کے ساتھ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم لوگوں کو ایسا کوئی لالچ نہیں ہے کہ آپ شیئر کرو، لائک کرو، کمنٹ کرو، کچھ بھی مت کرو، مگر ہماری ایسا ہے کہ 1 2 5 آدمی کی بھی سمجھ میں آ جائے. یہ بولنا ضروری ہے کہ بھائی ہمارے کو تو حق پہنچانا ہے، ہم کو کوئی وائی وائی چاہیے نہیں کسی کی. جی 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 ٹھیک ہے خواتین و حضرات، یہ تھا ہمارے پاس حج کی سیریز کا 5واں چیپٹر جو تھا، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. انشاءاللہ 6ٹھے کے ساتھ جلدی حاضر ہوں گے، اور تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. والسلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق